اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونا پر میرا ساتھ دینے کا شکریہ۔ میں خدا کے کلام کی تعلیم دے رہی ہوں اور مجھے یہ اعتماد ہے کہ خدا کے کلام میں ہماری زندگیاں تبدیل کر دینے کی قوت ہے۔ میں نے چند روز پہلے ایمان پر تعلیم دینا شروع کیا اور میں آج اس کا اختتام کروں گی۔ ایمان کے بارے میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے کیونکہ عبرانیوں 11:6 میں لکھا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان کس چیز پر؟ خدا پر ایمان۔ ایمان اس بات پر کہ اس کا سچا کلام آپ کے لیے ہے اور اس کے وعدے آپ کے لیے ہیں۔ عبرانیوں 11:1 لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ بہت مرتبہ ہم اس لفظ اب پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور خدا چاہتا ہے آج آپ ایمان رکھیں۔ ہم اپنی زندگی ہر پل میں جی سکتے ہیں لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان اس پر ہو۔ آپ یوحنا 11 باب میں لازر کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی کہانی جانتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مریم اور مارتھا لازر کی بہنوں نے یسوع کو کہلا بھیجا کہ لازر بیمار ہے، لیکن اسی وقت جا کر اسے شفا دینے کے بجائے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع نے اس کے سو جانے کا انتظار کیا۔ یہ کیسا دوست ہے؟ ایک ایسا دوست جو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ اسے مردوں میں سے زندہ کرے گا۔ لازر کی 2 بہنیں تھیں، مریم اور مارتھا، اور جب یسوع آیا تو وہ قبر پر گیا اور اس نے کہا پتھر کو قبر کے منہ سے ہٹاؤ۔ یہ اپنے آپ میں بھی ایک سبق ہے۔ اگر یسوع لازر کو مردوں میں سے جگانے آیا تھا، معجزانہ قوت کے باوجود یسوع کو قبر سے پتھر ہٹانے کے لیے کسی اور کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ ایک اچھا سبق ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ کیسے ساتھی بنتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیں کچھ کرنے کو دیتا ہے اور وہ اس کے بدلے میں کچھ کرتا ہے۔ جانتے ہیں میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اگر لوگ قبر کا پتھر نہ ہٹاتے تو لازر ابھی بھی اس قبر میں ہوتا۔ آپ میں سے کچھ لوگ خدا کا کچھ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن شاید وہ آپ کے کچھ کرنے کا انتظار کر رہا ہو۔ شاید خدا نے آپ کو کچھ کرنے کا کہا تھا، شاید کوئی ہے جسے آپ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، یا شاید کوئی ایسا کام جو خدا نے آپ کو کرنے کو کہا تھا۔ پترس پانی پر چلا لیکن پہلے اسے کشتی میں سے نکلنا پڑا، تو یسوع نے کہا قبر سے پتھر ہٹا دو، اور مارتھا نے کہا اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی۔ جب یسوع وہاں پہنچا اس نے کہا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ آپ نے دیکھا؟ تو اسے ایمان تھا کہ یسوع لازر کی موت سے پہلے اگر آ جاتا تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ اور یسوع نے کہا کیا تو ایمان رکھتی ہے؟ تو اس نے کہا قیامت میں آخری دن مستقبل کے لیے جی اٹھے گا۔ تو وہ ایمان رکھتی تھی لیکن وہ ابھی کے لیے کوئی امید نہ رکھتی تھی۔ وہ یہ ایمان نہیں رکھتی تھی کہ خدا اس وقت بھی کچھ کر سکتا ہے، اور خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم سب ایمان رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر خدا آج وہ کام نہیں کر رہا جو کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ کرے، تو آج میں یہ ایمان رکھ سکتی ہوں کہ آج ہی وہ دن ہوگا، اور جب کل آئے گی میں ایمان رکھوں گی کہ اگر یہ ابھی تک نہیں ہوا تو کل وہ دن ہو سکتا ہے۔ آئیں اپنے ایمان کو یہاں وہاں ہر جگہ بھٹکنے مت دیں، آئیں آج یہ ایمان رکھیں کہ کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ یسوع کا اس کے لیے جواب بہت سادہ تھا۔ یہ صرف چند الفاظ ہیں لیکن یہ کچھ ایسا ہے جس پر آپ اپنی زندگی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ یوحنا 11:40 میں یسوع نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ مجھے یہ 2 لفظ بہت پسند ہیں، ایمان لانا۔ آپ جانتے ہیں خدا پر ایمان لانا، اس کے کلام پر ایمان لانا، اس کے وعدوں پر ایمان لانا ایک بہت ہی زبردست بات ہے۔ عبرانیوں 4 میں لکھا ہے اگر ہم ایمان رکھیں تو خدا کے آرام میں داخل ہوں گے، اور یہ سچ ہے۔ جانتے ہیں آپ اپنی پریشانیوں کی فکروں کے باعث خدا کے آرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے دوستوں سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی پریشانی کا کیا حل کر سکتے ہیں، پر آپ خدا کے آرام میں داخل نہیں ہوں گے جیسے ہی آپ خدا کے کلام پر ایمان لائیں گے، جیسے ہی آپ یہ جانیں گے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ رومیو 8:28۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق
بلائے گئے. جب آپ صرف ایمان رکھتے ہیں اور آپ خدا کا جلال دیکھیں گے. خدا چاہتا ہے کہ آپ ایمان میں جئیں. صرف تھوڑا ایمان نہ رکھیں ضرورت پڑنے پر، جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن ایمان میں جینا. رومیو 1:17 میں لکھا ہے اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے. جانتے ہیں، اور یہ وہ راست بازی ہے جو وہ ہمیں مسیح پر ایمان کے ذریعے سے دیتا ہے. دوسرا کرنتھیوں 5:21 میں لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا، یہ یسوع ہے، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. تو جب یہ راست بازی ظاہر ہوتی ہے، جب آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے آپ کو ایمان ملتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خدا سے زبردست اور عظیم چیزیں کرنے کے لیے مدد مانگیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں آپ کی سوچ سے بڑھ کر کام کرنے کو ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں افسیوں 3:20. اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ بڑی چیزوں پر ایمان رکھیں، آگے بڑھیں، اسے کرتے ہوئے گھبرائیں نہیں. اس کی فکر مت کریں کہ آپ اس کے حقدار نہیں. میں پہلے ہی بتا سکتی ہوں کہ آپ اس کے حقدار نہیں. میں ان میں سے کسی بھی اچھی چیزوں کے حقدار نہیں جو خدا میرے لیے کرتا ہے، لیکن ہر روز میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ آج میرے لیے کچھ اچھا ہوگا. ہمیں اس وقت ابھی ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. جی، آپ جانتے ہیں روحانی مقاموں میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں جو کہ اتنی ہی حقیقی ہیں جتنی ہماری دنیا میں. ہم صرف اسے دیکھ نہیں سکتے، اور ہمارے ایمان کا اقرار ہے جو کہ اس دنیا کی اندیکھی چیزوں کو اس دنیا میں کھینچ لاتی ہیں جہاں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسی راست بازی ظاہر ہوئی ہے جو کہ ہمیں ایمان سے ایمان تک لے جاتی ہے. شاندار. خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایمان سے شک اور بے یقینی تک کا سفر کریں اور پھر دوبارہ تھوڑے سے ایمان کی جانب. لیکن ایمانداروں کو ایمان میں جینا ہے. ہم سب کچھ ایمان میں کرتے ہیں، ایک وقت میں ایک مرتبہ، کل یا کسی اور دن نہیں، گزرے ہوئے کل میں نہیں، بلکہ ہم آج خدا پر ایمان رکھتے ہیں. جب آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں تو آپ اطمینان حاصل کرتے ہیں. خوشی اور اطمینان ایمان سے ملتے ہیں. رومیو 15:13. اگر آپ نے اطمینان کھو دیا ہے، اپنے ایمان کو پرکھیں. اگر آپ نے اپنی خوشی کھو دی ہے، اپنے ایمان کو پرکھیں. چلیں، اگر آپ حوصلہ شکن اور افسردہ ہیں تو اپنے ایمان کو پرکھیں. جب آپ کا ایمان درست ہوگا، سب چیزیں آپ کو ٹھیک لگیں گی. تو ایمان کیا کرتا ہے؟ جی، ایمان خدا کی عزت کرتا ہے اور اسے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. یہ ہمیں خدا کے آرام میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے. یہ خوشی اور اطمینان کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور سب چیزوں کو ممکن بناتا ہے اگر ہم صرف ایمان رکھیں. تو اب ہم بات کریں گے ایمان میں ہر وقت ہر دن جینے کی. ہم سب کے پاس ایمان ہے، لیکن یہ ہم پر مبنی ہے کہ ہم اسے کس پر رکھتے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی. شاید آپ اس ہفتے ہمارے ساتھ نہیں تھے، لیکن ہم نے اس کے بارے میں پہلے بات کی تھی. خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے. آپ کے پاس ایمان ہے، شاید تھوڑا سا کمزور ایمان، کیونکہ آپ نے کچھ عرصے سے اپنے ایمان کو استعمال نہیں کیا. ہم سب کے پاس پٹھے جوڑ ہیں، لیکن اگر آپ ان سب کا استعمال نہیں کر رہے تو آپ کے پاس صرف تھوڑے سے پٹھے رہ جائیں گے. شاید آپ کے پٹھے اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے، آپ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ موجود ہیں. جب آپ ورزش کرتے ہیں تو یہ بڑھتے ہیں. استعمال کا ایک اصول ہے، آپ اسے استعمال کریں یا کھو دیں. آپ جانتے ہیں اگر آپ باقاعدگی سے ورزش کریں وزن کے ساتھ تو آپ کے پٹھے بڑھیں گے. کہتے ہیں کہ 3 ہفتے ورزش کر کے آپ اپنے پٹھے کو کھونے سے بچا سکتے ہیں. آپ کو ہر وقت خدا کے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں قائم رہنا ہے. ایسا نہیں کہ جب کوئی پریشانی آئے تو آپ مضبوط ہونے کی کوشش کریں. خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے. آئیں یہ سوال دوبارہ پوچھتے ہیں جو ہم نے پہلے دن پوچھا تھا. آپ کا ایمان کس پر ہے؟ آپ کا ایمان آپ کے افسر پر، آپ کے چیک پر، یا اپنے دوست اور رشتہ داروں پر، یا اپنے بینک اکاؤنٹ پر ہے، یا آپ کا ایمان خدا پر ہے؟
خدا کی قدرت پر اپنا ایمان رکھیں، انسان کی حکمت پر نہیں۔ پہلا کرنتھیوں 2:5 تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ ایمان میں جئیں، ہر صبح جاگیں اور اپنے ایمان کو آزاد کریں۔ اے خدا، میں آج ایمان رکھتی ہوں کہ تو میری دیکھ بھال کرے گا۔ میں تیرے بغیر کچھ درست نہیں کر سکتی، تجھ سے الگ ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں اس ٹیلی ویژن اسٹوڈیو میں ہزاروں مرتبہ آ چکی ہوں اور میں نے ایسی کئی تعلیمات دی ہیں۔ 45 سالوں میں ہزاروں مرتبہ دنیا کو تعلیم دے چکی ہوں، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی ایسا مت سوچے کہ آج میں یہاں خدا پر اعتماد اور بھروسے اور اس پر ایمان کے بغیر آتی ہوں، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ مغرور لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام خود سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک عاجز آدمی جانتا ہے کہ خدا کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عبرانیوں 10:38 میں لکھا ہے، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آپ سے محبت کرنا چھوڑ دے گا، یا پھر وہ آپ سے کسی پہلو پر بھی ناراض ہے، لیکن وہ نہیں، اسے خوف پسند نہیں، کیونکہ خوف ابلیس کا ہمیں قابو کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم خوفزدہ ہوتے ہیں تو ابلیس کی باتوں پر ایمان لا رہے ہوتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی باتوں پر ایمان رکھیں۔ آپ کہیں گے، جوائس، یہ بہت مشکل ہے۔ لوگ مجھے یہ بات ہر بار کہتے ہیں، مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ ہاں، کسی ایسی چیز پر بھروسہ رکھنا مشکل ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ یہی ایمان ہے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو حقیقی ایمان واقعی کچھ بہت زبردست ہوگا، کیونکہ یہ ایک ثبوت ہے، کچھ ایسا جو آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس اور آپ کے دل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، وہ آپ کے دل میں ہیں۔ آپ کے پاس شاید یہ قدرتی طور پر نہ ہو، لیکن یہ آپ کے دل میں ہے۔ اگر آپ اسے اپنے دل میں رکھیں، آپ خدا کے ساتھ درست تعلق میں رہتے ہیں، آپ اس کے تابع رہتے ہیں، یہ قدرتی طور پر سامنے آئے گا۔ خدا قادر ہے اور ہماری زندگی میں سب کچھ کرنے کی قدرت اور بھلائی رکھتا ہے۔ دوہری ذہنیت کا کیا؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں شک آپ کے ایمان کو چرانے کی کوشش کرے گا، اور شک ہر کسی کے پاس آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اپنے شک پر شک کریں۔ جب شک آتا ہے تو کہیں مجھے اس پر شک ہے۔ میں خدا پر ایمان رکھتی ہوں۔ دوہری ذہنیت کا مطلب ہے ایمان کو شک سے ملا دینا۔ آپ میں کچھ ایمان اور کچھ شک ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے تھوڑا کچھ مثبت ہونا اور کچھ منفی، لیکن پھر بھی آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ یعقوب 1:6 دعا کے بارے میں بات کرتا ہے، دعا کی قوت۔ لکھا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شک خوف کا قریبی رشتہ دار ہے۔ شک اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں وہ حاصل نہیں ہوگا جو ہم نے مانگا ہے، یا ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم غلط فیصلے کریں گے، یا ہم اس لیے بھی خوفزدہ ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے غلط چیز مانگ لی۔ اپنا ذہن بنائیں اور پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ اپنا ذہن بنائیں اور اس کو تبدیل نہ کریں۔ اپنا ذہن بنا لیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، اور پھر چاہے آپ کسی بھی حالات سے گزریں، اس بات پر ایمان رکھیں اور کہتے رہیں کہ میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ جب آپ اقرار کریں تو خدا آپ کو معاف کرتا ہے، لیکن تب بھی آپ کو برا محسوس ہو تو کہیں، میں اس احساس سے جرم کو رد کرتی ہوں۔ میں خدا کے کلام پر یقین رکھتی ہوں، میرا ایمان ہے کہ خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور جب آپ اس پر قائم رہتے ہیں تو وہ ملامت، وہ احساس جرم غائب ہو جائے گا، وہ دور ہو جائے گا۔ پولوس نے ایمانداروں کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے کہا، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے۔ وہ دوسرا کرنتھیوں 9:7 میں یہ کہتا ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ جب آپ خدا کی بادشاہت کے لیے دیتے ہیں، جب آپ زمین پر خدا کے کاموں کے لیے دیتے ہیں، جب آپ گرجا گھروں کو دیتے ہیں، اپنی منسٹریز کے لیے دیتے ہیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ کتنے ہی خوشحال ایماندار ہوں گے اگر سب اس بات پر چلیں کہ وہ دیں گے جو انہوں نے دل میں سوچا تھا کہ وہ کریں گے۔
اب چیزیں مشکل ہو جائیں یا دشوار لگنے لگیں تو پیچھے مت ہٹیں. اگر آپ کی زندگی میں کچھ ہو جائے تو آپ نہیں کر سکتے لیکن اپنے الفاظ پر قائم رہیں, وعدے پورے کریں. اپنا ذہن بنائیں کہ آپ کے ایمان کے مطابق خدا نے آپ کو کس لیے بلایا ہے اور اس پر قائم رہیں. آپ کے خیال میں ابلیس نے کتنی مرتبہ مجھے یہ کہا کہ یہ دیوانگی ہے, کہ میں یہ نہیں کر سکتی. اس نے مجھے کہا کہ میں ایک عورت ہوں, پھر میں نے خدا کو کہا میں ایک عورت ہوں. خدا نے کہا میں جانتا ہوں اسی لیے بلایا ہے. ابلیس کو اجازت مت دیں کہ وہ آپ کو قائل کر لے کہ آپ ایماندار نہیں ہیں اور خدا آپ کو استعمال نہیں کر سکتا, یا آپ یہ نہیں ہیں یا وہ نہیں ہیں. میرے خیال سے تعلیم پانا بہت زبردست ہے, اگر وہ اچھی ہے, درست تعلیم ہے, لیکن خدا کو آپ کو استعمال کرنے کے لیے تعلیم کی بھی ضرورت نہیں. میرے پاس درست تعلیم نہیں تھی لیکن خدا نے پھر بھی مجھے استعمال کیا. اپنا ذہن بنائیں جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ صحت مند ہونا چاہتے ہیں. تو صحت مند ہونے کے لیے ایسے اقدامات کریں جو ضروری ہیں صحت مند ہونے کے لیے. اگر آپ قرض سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ذہن بنائیں کہ آپ قرض سے آزاد ہو جائیں گے, اور اس بات کا احساس کریں کہ جب آپ یہ فیصلہ کریں گے تو تھوڑا وقت لگے گا اور اس میں کوشش لگے گی, اور یہ آپ سے کچھ قربانی بھی مانگے گی. جانتے ہیں بہت بار ہم فیصلے کرتے ہیں لیکن وہ معیاری فیصلے نہیں ہوتے, اور جیسے یہ تھوڑا سا پریشان کن اور چیزیں دشوار ہو جاتی ہیں تو ہم اپنا ذہن تبدیل کر لیتے ہیں, ہم دوہری ذہنیت رکھتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک اتوار کھانے کے بعد ڈائٹ پر جانا بہت آسان ہے, لیکن سوموار دوپہر 3-4 بجے کے بارے میں کیا خیال ہے جب آپ کو بہت زیادہ بھوک لگے؟ دیکھیں, ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مشکل حالات سے گزرنے کے لیے رضامند ہونا ہوگا. میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک آغاز ہے اور ایک اختتام ہے اور ایک درمیانی ہے. آغاز مشکل نہیں, ہر کوئی کچھ نیا شروع کر سکتا ہے, ہر کوئی ورزش کا آغاز کر سکتا ہے, ہر کوئی قرض سے نکلنے کے لیے آغاز کر سکتا ہے, ہر کوئی آغاز کر سکتا ہے. آپ درمیان کا سفر کیے بغیر اختتام نہیں کر سکتے. آپ کو مشکل دور سے گزرنا ہے تو آئیں اپنا ذہن بنائیں اور دوہری ذہنیت کو رد کریں. فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کس چیز سے منسلک ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ سب آسان نہیں ہوگا. آئیں روزانہ ایک دن جینے کے بارے میں بات کریں. یہ اس سال میں میرا ایک قسم کا نعرہ ہے, ہر پل ہر دن. کسی نے مجھ سے اس دن پوچھا کہ کیا اس سال میں آپ کے دل میں کوئی خاص بات ہے؟ پچھلے سال وہ یہ تھا, خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے. دیکھیں میں اس بات پر ابھی بھی قائم ہوں, میں نے اسے اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ پچھلا سال ختم ہو چکا ہے. جانتے ہیں اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن سے نمٹنے کے لیے ہم بالکل بھی تیار نہیں, اور اس لیے لوگ آپ سے ایسے سوال آپ سے پوچھتے ہیں جن کے جواب آپ کے پاس موجود نہیں. اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ ہر وقت پریشان رہنے کے بجائے اور جواب تلاش کرنے کے بجائے میں صرف ہر پل ایک دن, ہر پل ایک دن. آپ جانتے ہیں اسرائیلیوں کو ایسے جینا تھا, ایک پل ایک دن. وہ بیابان میں تھے اور وہاں کوئی کھانا نہیں تھا, انہیں خوراک معفوق الفطرت طور پر مہیا ہوتی تھی, اور خدا نے انہیں من نامی کچھ دیا, اور من کا لفظی معنی ہے یہ کیا ہے. خدا نے اسے آسمان سے برسایا, وہ ایک سفید چیز تھی اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے, اور انہوں نے اسے دیکھ کر من کہا یہ کیا ہے. اور خدا نے انہیں کہا کہ وہ روزمرہ کے لیے کافی من جمع کر سکتے تھے, لیکن اگر وہ اپنی روزمرہ کی ضرورت سے زیادہ جمع کریں گے تو اس میں کیڑے اور سنڈیاں پڑ جائیں گی اور وہ گل سڑ جائے گا. جی آپ جانتے ہیں اگر میں اسے 1 منٹ کے لیے تصور کروں تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں گلی سڑی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ مستقبل کی فکر میں لگے ہوتے ہیں. آج کے بارے میں کیا, آج سے لطف اندوز ہوں. جانتے ہیں بہت سا وقت ہم کل کی فکر کرتے ہوئے نکال دیتے ہیں اور ہم آج کو بھول جاتے ہیں. بائبل کہتی ہے پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. آپ کو کل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کل اور بہت سی چیزیں ہوں گی جن کی آپ کو فکر کرنا ہوگی. صرف اس کی فکر کریں جو کہ آپ کو آج کرنی ہے اور آج سے لطف اندوز ہوں. جب اسرائیلیوں نے من دیکھا انہوں نے کہا یہ کیا ہے, کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے. موسیٰ نے کہا یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے, اور خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق یعنی اپنے اپنے
آدمیوں کے شمار کے مطابق جو میرے خیال میں 1/4 کے بارے میں ہے، اور اسے اپنے ڈیرے میں رکھنا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کا خاندان کتنا بڑا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر وہ کچھ رکھنے کی کوشش کرتے یا کچھ زیادہ رکھنے کی کوشش کرتے تو وہ گل سڑ جاتا۔ آپ صرف ایک ہی طریقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اگر آپ زندگی کو ہر پل ہر دن جینا سیکھ لیں، خدا پر بھروسہ کریں ہر پل ہر دن۔ جانتے ہیں ہمیں ہر صبح اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنا من صبح اکٹھا کیا کرتے تھے۔ میں تصور کرنا چاہتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں ہمیں ہر صبح اپنا من اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ جانتے ہیں کلام میں بہت سا ثبوت ہے کہ صبح خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے، صبح دعا کے لیے اچھا وقت ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے تو 5 یا 6 بجے صبح نہیں ہے۔ میں 5 یا 5:30 بجے جاگتی ہوں تو یہ میرے لیے صبح ہے، لیکن مختلف لوگوں کے مختلف اوقات ہوتے ہیں۔ چلیں یہ کہتے ہیں کہ صبح دن میں وہ پہلا کام جو آپ ہر روز کرتے ہیں۔ شاید آپ دوپہر 1 بجے تک نہیں جاگتے کیونکہ آپ شفٹ کا کام کرتے ہیں، تو یہ آپ کی صبح ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور کام کریں، اس سے پہلے کہ آپ گھر سے باہر جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں، خدا کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ زبور 63 کی 1، اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ میرا مطلب جب آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو تو 3 مہینے تک انتظار نہ کرتے رہیں، اسی وقت خدا کے پاس جائیں جب آپ پریشانی میں ہوں۔ جب آپ پریشانی میں ہوں تو دعا کرنے کے لیے انتظار مت کریں، اسی وقت دعا کریں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جب میں دعا کروں گی تب اس کے لیے بھی دعا کرنا شروع کر دوں گی۔ اگر آپ اسی وقت دعا نہیں کرتے، آپ شاید اس کے بارے میں دعا کرنا بھول جائیں۔ آپ کو دعا کرنے کے لیے اپنے گھر کے کسی خاص کمرے میں ہونے کی ضرورت نہیں، یا دعا کے لیے گرجا گھر میں ہونا۔ آپ جہاں بھی ہوں خاموشی میں دعا کر سکتے ہیں۔ میں صبح جاگوں گا اور تیری تمجید کروں گا۔ زبور 108 2 اور 3، اے بربد اور ستار جاگو، میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، تیری مدح سرائی کروں گا۔ ایک اور امثال 8:17، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے۔ ہر دن کا آغاز کرنے کا بہترین طریقہ اکٹھا کرنا ہے، صبح سویرے من اکٹھا کرنا۔ یہ مت سوچیں کہ آج آپ نے کچھ اکٹھا کر لیا ہے اور کچھ وقت خدا کے ساتھ گزارا ہے تو اس کا اثر 1 ہفتے تک رہے گا۔ نہیں، آپ جاگیں گے اور کل خدا کے ساتھ کچھ اور وقت گزاریں گے، اور اگلے دن آپ دوبارہ یہی کریں گے۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ کوئی بھی چیز خدا کو جلال نہیں دیتی کہ اگر ہم پہلے اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ ہم یا تو ہر پل ہر دن جینا سیکھ لیں گے، یا ہم فکر کرتے ہیں اور ہم بحث کرتے ہیں، اور ہم خود کو ہر قسم کی بے چینی اور ذہنی پریشانی دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن کبھی سکون نہیں کرتا۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کیسے سکون دیں۔ متی 6:34، بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ گزرے کل کو بھول جائیں، کل کی فکر مت کریں۔ اگر کل کچھ غلط ہوا تھا، خدا سے اس کے لیے معافی مانگے، خدا سے اسے ٹھیک کرنے کو کہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ آج سے لطف اندوز ہوں۔ میں ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو کہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ آج لطف اندوز ہوں۔ یوحنا 10:10 میں بائبل کہتی ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن یسوع نے کہا میں اس لیے آیا۔ شکر ہے خدا کا کہ یسوع آیا۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، بھرپور زندگی جو بہتی ہے۔ کل جو کچھ بھی غلط ہوا وہ خدا کو دے دیں، اسے خدا کو سونپ دیں اسی وقت۔ اس کی فکر مت کریں کہ کل کیا ہوگا۔ کل کے من کو آج اکٹھا کرنے کی کوشش مت کریں۔ آپ خدا کے پاس جائیں، اس کے ساتھ کچھ وقت بتائیں، دعا میں خدا کے ساتھ گفتگو کریں، کلام پڑھیں، کسی اچھی تعلیم کو سنیں، اپنے دن کا درست آغاز کریں، اور آج سے لطف اندوز ہوں، آج جئیں۔ کل کو دفن کر دیں۔ پولوس نے اسے سمجھا، فلپیوں 3:12 اور 13۔ اس نے کہا، اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ اس نے کہا، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں۔ آئیے اب مل کر آگے دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا۔ یہ پیغام جو آج ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بہت اچھا ہے۔
جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھنا.